ما لا ينفعهم ولا يضرهم، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اس کی جو نہ فنا پہنچائے ان کو اور نہ نقصان پہنچائے، کیونکہ عبادت دو ہی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا تو نقصان کا خطرہ ہے، بھئی اس کو راضی کر لو تاکہ نقصان سے بچ جائیں، نفع کی امید ہے، نفع پہنچاتا ہے، بھئی اس کو راضی رکھو تاکہ نفع پہنچے، لیکن جس سے نہ نفع نہ نقصان، اس کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اللہ کے علاوہ کیونکہ نفع بھی اللہ ہی سے پہنچ سکتا ہے، اور جو نفع پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے وہ ظاہر ہے کہ نقصان بھی پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ نفع نہیں پہنچ رہا اس سے، جو نفع کے پہنچ سکتا ہے اور پہنچنا چاہیے وہ نفع نہیں پہنچ رہا تو یہ خود ایک نقصان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو نفع پہنچا سکتا ہے وہی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، تو اللہ کی شان تو یہ ہوئی، وہی نقصان عبادت کی لوگ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ نہ نقصان پہنچا سکے نہ نفع، ان کی عبادت سے کیا فائدہ؟ تو وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور نہ صرف یہ کہ یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو ہے ہی حماقت، اس پر ظلم اور کیا ہے مزید کہ اللہ کے مقابلے میں یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں، تو سبحان اللہ فائدہ تو اٹھائیں اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے، اور اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اللہ کے مقابلے میں مدد کرنے کے معنی اللہ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کے طریقے کے مقابلے میں، اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کے مقابلے میں۔ کفار جو تھے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ظاہر ہے کہ اسلام کے مقابلے میں تھی نا مدد، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تھی وہ مدد، تو وہ تو اللہ ہی کے مقابلے میں ہو گئی، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے پیغمبر آیا، اللہ کے پاس سے دین آیا، تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا مطلب اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا۔ ظہیرہ ظہر سے ہے، ظہر کہتے ہیں پشت کو، ظہیر کہیں گے اس کو جو پشت پناہ ہو، پشت پناہ مدد ہی کرنے والے کو کہتے ہیں کہ بھئی ہماری پشت پناہی کرتے ہیں، کیا مطلب مدد کرتے ہیں، پیٹ ٹھوکنا کہتے ہیں نا مدد کرنے کو، تو وہی ہے ظہیر کے معنی پشت پناہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پر ان لوگوں کی ان حرکتوں سے صدمہ ہوتا تھا کہ یہ کیسی حرکتیں کرتے ہیں، کس طرح کی حماقتوں میں مبتلا ہیں، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں اللہ کے مقابلے میں تو ظاہر ہے کہ ان کی تعداد زیادہ، اور ان کی تعداد زیادہ ہے تو نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ دین کو یا میرے کام کو، اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطمینان، آپ کو اطمینان ہو، اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، جو بات مان لے اس کو خوشخبری اور جو نہ مانے اس کو ڈرا دیں اس کے پورے انجام سے۔ آپ کا کام تو اتنا ہی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر یہ نہیں مانتے آپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کے کام میں کوئی کمی نہیں، آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ کیوں آپ کی بات کو نہیں مانا لوگوں نے، اتنے لوگ کیوں ایمان نہیں لائے، آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کی یہ شان جو ہے کہ صرف آپ مبشر اور نذیر ہیں، یہ شان مسلمانوں کے تعلق سے اس اعتبار سے نہیں ہے کہ بس پیغمبر کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا، یا پیغمبر کے جانشین جو ہوں اس وقت ان کا کام مسلمانوں کے تعلق سے بس اتنا ہے کہ وہ خوشخبری سنا دیں اور ڈرا دیں اور باقی چھٹی نہیں۔ مسلمانوں کے تعلق سے جو اسلام قبول کر لے اس کے تعلق سے پیغمبر کا کام میں خوشخبری سنا کر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کے اعمال کی نگرانی کرنا، اور جہاں اس میں کوتاہی اور غفلت ہو وہاں ان کو اس کو مناسب سزا دینا، یہ بھی پیغمبر کا کام ہے۔ اس لیے کہ دین کا ایک حصہ یہ بھی تو ہے، حدود اور قصاص جو ہیں یہ دین کا حصہ ہیں کہ نہیں، سزائیں دینا، تو یہ پیغمبری تو اس کو بھی نافذ کرے گا۔ پیغمبر دین لے کر آیا، اسی کو میں کہا کرتا ہوں کہ پیغمبر کی حیثیت جو ہے وہ ایک میل مین کی نہیں ہے کہ اس نے اٹھایا اور میل پہنچا دی، اس میں کیا ہے، خوشخبری ہے کہ غم کی خبر ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، یہ حیثیت جو ہے پیغمبر کی نہیں ہے، پیغمبر میل مین نہیں ہے۔ یہ تو درست ہے کہ ترمیم کرنے کا اس کو حق نہیں، لیکن اس سے زیادہ اس کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یوں دیکھے کہ جو پیغام میں نے پہنچایا ہے اس پیغام کو قبول کیا گیا تو کس حد تک قبول کیا گیا،
قبول کرنے کا اعلان کرنے والوں نے اس میں کہیں کتربیوں تو نہیں کر دی. تو یہ بھی کام پیغمبر کا ہے دیکھنے کا. اسی واسطے وَيُزَكِّيهِمْ کا لفظ جو لائے ہیں وہ اسی واسطے لائے ہیں. پیغمبر کے جو فرائض بتلائے گئے ہیں اس میں سے ایک فرض ہے وَيُزَكِّيهِمْ. تو وَيُزَكِّيهِمْ کے معنی ٹرین کرنا، تربیت دینا، ان کی اخلاق کی، اعمال کی ان کی تربیت کرنا. اور جہاں کہیں جھول دیکھے وہاں اس جھول کو پورا پاٹنے کی، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا. تو حدود اور قصاص جو ہیں وہ شریعت کا حصہ ہیں اور پیغمبر ہی کی ذمہ داری ہے کہ ان حدود اور قصاص کے نظام کو نافذ کرے. تو ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا. قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. آپ کہہ دیجئے کہ بھائی اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میرا کوئی نقصان نہیں. یہ نہ سمجھنا کہ جیسے آج کل امریکہ میں یونیورسٹیاں، بھائی اگر پڑھنے والے نہیں آئیں گے تو ٹیچر کو تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ پڑھنے والے آئیں گے، ان سے فیس وصول ہوگی، ٹیچر کو تنخواہ ملے گی. پیغمبر کا کام یہ نہیں. پیغمبر کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی، پیغمبر کو کوئی اجرت نہیں ملتی اس کام کی، اس دنیا کے اندر دنیا والوں کی طرف سے. تو اس لیے آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ مت خیال کرو کہ میں تم سے کسی اجر کا امیدوار ہوں، اور اگر تم نے میری بات کو نہ مانی تو شاید میرے اجر میں کمی آ جائے گی، میری اجرت میں، میری مزدوری میں، میری تنخواہ میں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ جب نبوت کا اعلان نہیں کیا جب تک، اور آپ نے دعوت اسلام نہیں، بنو ہاشم کا چشمہ چراغ ہیں، عزت میں کوئی کمی نہیں، اعمال اخلاق ایسے کہ الصادق اور الامین کہہ رہے ہیں. جھگڑوں میں فیصلے کے واسطے ان کو بلائیں اور فیصلے ان کے مانیں. سمجھ میں آیا؟ عزت کا تو یہ عالم. اور پیسے کی بات یہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ سے شادی ہو گئی. خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں سارے عرب میں سب سے زیادہ مالدار ہیں. سمجھ میں آیا؟ مکہ جو ہے وہ انٹرنیشنل بزنس سٹی تھی، تو وہاں کے سبھی لوگ بزنس کرتے تھے، ان کا اس کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں. اس شہر میں جتنے بزنس مین تھے ان سب کا مال ایک طرف، خدیجہ کا مال ایک طرف. اتنی بڑی مالدار ان کے گویا نکاح میں ہیں. تو مالی اعتبار سے بھی کوئی اس وقت کمی نہیں نبوت سے پہلے کے دنوں میں، اور اسی طرح عزت میں کوئی کمی نہیں. یہ کیا تماشا ہے کہ نبوت کا اعلان کیا تو عزت بھی ایک اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے خاک میں مل گئی. جو آئے پتھر مار دے، جو آئے ان کے اوپر گندگی ڈال دے، جو چاہے گالی دے کے چلا جائے. سمجھ میں آیا؟ عزت کو خاک میں ملوا دیا، اور جو کچھ پیسہ تھا وہ سب جو ہے وہ لٹا دیا غلاموں کے آزاد کرنے کے اندر، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنے کے اندر. تو یہ جو سب کچھ صورت ہوئی ہے یہ سب کیا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر، مجھے دنیا میں کوئی اجرت نہیں چاہیے. یہ مت خیال کرنا کہ میں اپنی سابقہ حالت کو لوٹانے کے واسطے کوشش کر رہا ہوں. الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. ہاں ایک چیز ضرور چاہتا ہوں، اسے چاہو اجرت سمجھ لو، سیلری سمجھ لو، تنخواہ سمجھ لو، کچھ بھی سمجھ لو. ایک چیز ضرور چاہتا ہوں، یہ کہ جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. یہ میں ضرور چاہتا ہوں، ورنہ اس کے سوا اجرت کچھ نہیں ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کام کا کوئی معاوضہ دنیا میں نہیں چاہا. تمام انبیاء کی یہ سنت رہی ہے. سورہ شعراء میں آپ آگے پڑھیں گے انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی قصے آئیں گے، ہر نبی نے یہی کہا ما اسألکم علیہ من اجر، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا. تو واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک دین کے پہنچانے کا تعلق ہے، جہاں تک دین کی تعلیم دینے کا تعلق ہے، اس کی اجرت نہ دی جا سکتی ہے اور نہ دی جاتی ہے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے. فقہاء نے اگر اجازت دی ہے کہ 3 چیزوں کو مستثنا کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ طاعت پر اجرت نہیں ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری جو ہے، احکام اسلامی پر عمل کرنا، اس فرما برداری پر کوئی اجرت نہیں ہے. مثلا کوئی شخص نماز پڑھے تو کوئی شخص کہے بھائی ہم نے مسجد بنائی ہے، ہماری مسجد میں لوگ نماز پڑھنے تو آتے نہیں، مگر مسجد کو آباد بھی کرنا، بھائی آپ آ کے نماز پڑھ لے کر ہم آپ کو تنخواہ دے دیں گے. غلط. نماز پڑھنے کی کوئی تنخواہ کسی کو نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ نماز طاعت ہے، اس کی کوئی اجرت نہیں. تو طاعت کی پر اجرت نہیں. انبیاء علیہ السلام کا طریقہ عمل یہی رہا، دور اول کا طریقہ عمل حضرات صحابہ کا یہی رہا. لیکن بعد میں فقہاء نے
ضرورت اور مصلحت کی رعایت سے کچھ چیزوں کو مستثنا کیا، ایگزمپٹ کیا. مثلاً اذان بلا شبہ عبادت، اذان عبادت ہے، اذان دینے کی اجرت نہیں ہونی چاہیے تھی. کچھ امامت، نماز پڑھانا عبادت ہے، اس کی اجرت نہیں ہونی چاہیے تھی. اسی طرح سے قرآن پاک کی تعلیم اور وعظ و نصیحت یہ ایک عبادت ہے، اس کی اجرت نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن فقہا نے اس کو ایگزمپٹ کیا اور کہا کہ ضرورت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اجرت لی جا سکتی ہے اور دی جا سکتی ہے، ورنہ کاموں میں حرج ہوگا اور یہ کام نہ ہو سکیں گے. وہیں میں ایک بات یہ بتلا دوں کہ دراصل یہ اجرت اس کام کی نہیں ہے، یہ اجرت ہے حبس وقت کی. وقت کو جو ان کے ریزرو کیا گیا ہے، گھیرا گیا ہے، دراصل اس کی اجرت ہے، کام کی اجرت نہیں ہے. امام جو نماز پڑھاتا ہے دراصل نماز پڑھانے کی اجرت نہیں، نماز پڑھانے کے لیے جو یہ آتا ہے پابندی وقت کرتا ہے، دراصل اس وقت کی پابندی کی اجرت ہے. ورنہ وہ کب مکلف تھا کہ اسی مسجد میں نماز پڑھے؟ وہ نماز کسی بھی مسجد میں پڑھ سکتا تھا. لیکن ہم نے جو اس کو پابند کیا کہ بھائی تم نماز اس مسجد میں فلاں وقت آ کر کے پڑھا کرو، تو وقت اور جگہ کی جو یہ پابندی ہم نے لگائی دراصل اجرت اس کی ہے. اسی طرح اور کاموں میں بھی آپ دیکھ لیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ کام جو ہے اس کی اجرت نہ دی جا سکتی ہے اور نہ دی جاتی ہے، وہ حبس وقت کی اجرت ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. ورنہ جہاں تک وہ عمل ہے اس کے لیے تو قاعدہ بن چکا کہ قل لا اسألکم علیہ من اجر، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجرت نہیں چاہتا. ما اسألکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں سوال کرتا ہوں تم سے اس پر، یعنی اپنے کام پر کوئی کسی اجر کی، مگر یہ کہ جو چاہے وہ بنا لے اپنے رب کی طرف اپنا راستہ، کیونکہ اس میں اسی کا فائدہ ہے. اور بے شک میں اسی دعوت دینے کے واسطے آیا ہوں، تو ظاہر ہے کہ میری زندگی کا اور میری دعوت کا مقصد پورا ہوگا اس سے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور فرمایا نفع نقصان کسی سے نہیں پہنچ سکتا پیغمبر. آپ کو نقصان یہ چاہے کتنے بھی ایک دوسرے کی مدد کریں، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. بھروسہ رکھو اس ذات پر جو زندہ ہے اور جس کو موت نہیں آتی. ان میں سے جو ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں آج زندہ کل کو مردہ، لیکن وہ ذات جو ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، بھروسہ اسی پر رکھو، وہی دراصل تمہارا مددگار ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کے حمد کی تسبیح پڑھتے رہو. وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اس کے لیے کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہونا. بس وہ خبردار ہے کہ اپنے اس کے بندے کیا گناہ کر رہے ہیں، جس کو جو سزا دینا چاہیں گے وہ اللہ دیں گے، ناواقف نہیں ہے، لہذا اسی پر بھروسہ کیا جائے. وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی یہ بتلانا یہ ہے کہ وہ باخبر ہے. تو بندے بے شمار جن کی کوئی تعداد ہم کو معلوم نہیں، ان سب بندوں کے اعمال اللہ کو معلوم. کیسے؟ فرمایا کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ اسی نے تو سارے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، اور فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندر اللہ نے پیدا کیا. 6 دن کا جہاں تک تعلق ہے، 6 دن سے مراد کیا ہے؟ یا تو یوں سمجھیے کہ جو ہمارے اپنے دن ہیں، جو 24 گھنٹے کا یہ ایک دن ہوتا ہے، تو اتنے ہی وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو 6 گنا کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 6 دنوں کے اندر زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کو پیدا کیا، جس کی تفصیل سورہ دخان میں ہے کہ الذی خلق الارض فی یومین، اللہ نے 2 دن کے اندر تو زمین بنائی. اور وجعل فیہا رواسیا من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور فرمایا کہ اس کے زمین کے اوپر پہاڑ، درخت اور جو بھی اس میں اگنے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، ان سب کو، جانوروں کو، جاندار اور بے جان چیزوں کو، ان سب کو 2 دن کے اندر پیدا کیا. یہ ہو گئے 4 دن. اور ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها فقضاهن 7 سماوات في يومين. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنائے. تو 2 دن کے اندر زمین بنائی، 2 دن کے اندر زمین کے اوپر جتنی چیزیں پیدا ہونے کی تھیں ان سب کو پیدا کیا، اور 2 دن میں آسمان بنائے 7. اس طرح 6 دن ہوئے. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اتوار سے شروع ہوا اور جمعہ پر یہ کام ختم ہوا.
اس کے معنی ہو گئے کہ یوم السبت یعنی سیٹرڈے جو ہے یہ دن خالی رہا، تو اس دن کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، 6 دن کے اندر سب کچھ پیدا کر دیا گیا۔ تو اس ساری تفصیل سے تو یہ معلوم ہوتا ہے۔ ہاں یہاں ایک نقطہ اور بتلا دوں، اسی واسطے مختلف امتوں نے، یہ 3 امتیں ہیں جن کے پاس کتاب ہے، ایک یہودی، ایک نصرانی اور ایک مسلمان، ان تینوں کے پاس کتابیں موجود ہیں آسمانی۔ تو یہودیوں نے تو یہ کیا کہ جو خالی دن ہے اس کو اپنے لیے مقدس بنا لیا، یوم السبت کو ان کے یہاں سیٹرڈے بڑا مقدس دن ہے۔ نصرانیوں نے کیا کیا کہ اس خلق کے کام کی ابتدا جس دن سے ہوئی اس دن کو اپنے لیے مقدس بنا لیا، اور وہ دن ہے سنڈے کا، اتوار کا۔ مسلمانوں نے کیا کیا، یوم الجمعہ جس دن مخلوقات پیدا ہو گئی، سب کام ختم ہوا، اس دن کو مقدس بنایا۔ تو ان ساری تفصیل سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ہمارے دن اور رات کی مقدار ہے، اسی مقدار کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ لیکن بعض اقوال مفسرین کے اور حضرات صحابہ کے جو ہیں وہ ایسے بھی ملتے ہیں کہ یہ ہمارے دن کے برابر دن نہیں تھا، بلکہ اللہ میاں کے یہاں جو دن ہے اس کے اعتبار سے وہ دن ہوگا۔ اللہ میاں کے یہاں دن کی مقدار کیا ہے؟ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ اللہ کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، جو تمہارے یہاں حساب سے جو 1000 سال ہوگا وہ اللہ کے یہاں ایک دن ہوگا۔ اسی کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فلسفے کی بنیاد پر یہ بات لکھی ہے کہ عرش اکبر جو ہے، عرش اکبر کہہ رہا ہوں، جو آسمان اکبر جو ہے، سب سے اوپر کا آسمان، اس کی رفتار اور جو زمین میں جو ہم لوگ ہیں اس کی رفتار میں بہت بڑا فرق ہے۔ جتنی دیر کے اندر ایک انسان جو تیز چلنے والا ہے، ذرا دوڑ، مطلب تیز چلنے کا مطلب آہستہ بھی نہیں، تیز دوڑ بھی نہیں رہا، تیز چلنے والا انسان جتنی دیر میں ایک قدم رکھتا ہے، جتنی دور تک، اتنے ہی وقت کے اندر آسمان اکبر جو ہے وہ 3000 میل کی مسافت طے کر لیتا ہے۔ تو مسافتوں کا فرق ہے، اس لیے اللہ کے یہاں جو دن ہوگا وہ دن ہمارے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ یہ 6 دن جو ہیں یہ اسی اعتبار سے رکھے گئے ہوں یا پھر ہمارے اعتبار سے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے، یہ سمجھا جائے، کیا اللہ میاں کو یہ قدرت نہیں تھی کہ وہ پل بھر میں پیدا کر دیتے؟ 6 دن میں کیوں پیدا کیا؟ بلا شبہ اللہ کو قدرت تھی اس واسطے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا اراد شیئا قال له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ہونے کا، تو فرما دیتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس ہو جا کہنے میں تو کچھ بھی دیر نہیں لگتی، تو لہذا پل بھر کے اندر بھی اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس نظام کو بنا سکتے تھے۔ لیکن ایک تو یوں سمجھیے، اس واسطے کہ جو چیز ایک دم ہوتی ہے اس کا مزاج اور ہوتا ہے، اور جو چیز ذرا تدریج کے ساتھ ہوتی ہے اس کا مزاج اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس نظام کو تدریج کے ساتھ بنایا ہے، اس کا مزاج بھی تدریجی ہے۔ جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو جلدی سے جو کام کریں گے وہ خراب ہوگا، اطمینان اور تدریج کے ساتھ کریں گے وہ کام ٹھیک ہوگا۔